جی رانا ثناءاللہ صاحب، پیٹرول کے کرائسس پہ آپ کچھ ایک کہنا چاہ تو رہے ہیں؟ میں گزشتہ سے پیوستہ یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اسپیکر صاحب سے لے کے آخری پارلیمنٹیرین تک جن کو کرونا جو ہے وہ مثبت ہوا ہے، کسی کو اجلاس کی وجہ سے نہیں ہوا، نہ کسی کا کلیم ہے کہ اجلاس کی وجہ سے اچھا، ہوا اجلاس کی وجہ سے ہے، نہیں نہ ہوا؟ سب کو باہر سے ہی ہوا ہے جہاں کہیں سے بھی ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیٹرول کا جو بحران ہے، اور اس سے پہلے بھی جو بحران ہے، ایک تو یہ ہے کہ مافیاز کے لنکس جو ہیں ان کی گورنمنٹ میں ہیں، وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ پہلے سے خبریں دیتے ہیں ان مافیاز کو، ان لوگوں کو، اور وہ اس کے مطابق مینج کرتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بیڈ گورننس ہے، نااہلی ہے، نالائکی ہے۔ جی ناز بلوچ صاحبہ، آپ جی کراچی میں سے تو جی اسلام آباد بائی روڈ آئی ہیں؟ جی ہاں، میں کراچی سے اسلام آباد کتنی بائی دفعہ روڈ آئی پیٹرول ہوں ڈلوایا آپ نے؟ اور تقریباً 3 دفعہ پیٹرول ڈلوانا پڑا مجھے۔ یہ جو اسپیشلی ملتان موٹر وے پہ جب میں پہنچی ہوں، موٹر وے تو بہت اچھا بنا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ جو رستے میں پیٹرول پمپ تھے ان میں کہیں پر بھی فیول اسٹیشن میں فیول نہیں تھا، اور رات کا وقت تھا، ہم ٹریول کر رہے تھے، آئی واز ٹریولنگ پرسنلی، یہ اس لیے کہ اب سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہوئے، احتیاطی تدابیر کے ساتھ ایس او پیز پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن جو ہمیں تکلیف اٹھانی پڑی، کئی گھنٹے ہمیں کھڑا ہونا پڑا پیٹرول پمپ پہ، کہیں پر فیول ہمیں نہیں ملا، بڑے مشکل سے جا کے کسی ایک تو جگہ میں پہنچے کہیں سے کیسے مینج تھے؟ کرنا پڑا۔ تو یہ تو میری اپنی میں آپ کو داستان بتا رہی ہوں۔ پیٹرول دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں رل گئی ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے عوام کو رلا دیا ہے، پیٹرول چلیں، نہیں شفقت صاحب کہہ دستیاب رہے ہو ہیں رہا کہ جی لوگوں کو، مسئلہ جو ہے تو وہ یہ اس حل ہو مسئلے جائے کا گا، حل نکالیں۔ لیکن شفقت صاحب میں نے چلتے چلتے آپ سے متعلقہ ایک ایشو جو ہے اس پہ بات کرنی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے فنڈز جو ہیں ان میں کٹوتی کی گئی ہے، یہ بڑا غلط ہوا ہے، تو آپ نے اس پہ کوئی احتجاج کیا ہے؟ دیکھیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو 70 ارب کی ڈیمانڈ تھی، ان کو تقریباً 65 ارب ملا ہے، 5 ارب کا فرق ہے، اور حالات آپ کو پتہ ہے جس طرح کے ہیں، لیکن ریونیوز جو ہیں وہ کم ہو گئے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ایک خطیر حصہ جو ہے وہ واپس آ جائے۔ اور ابھی تو یہ دیکھیں نا، بجٹ کی ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ایک سجیشن ہوتی ہے، فائنل تو فائنانس بل میں آتا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ مہربانی فرمائیں اور وہ جو 5 ارب کی کمی ہوئی ہے وہ اس کو دوبارہ بحال کر دیا۔ تو آپ نے بطور وفاقی وزیر تعلیم حفیظ شیخ صاحب سے کہا ہے کہ یہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے فنڈز میں کمی کی گئی ہے اس کو آپ ختم کریں، اور نہیں، بالکل بالکل، میں نے فائنانس کو کہا ہے، اور اس پہ ایک میٹنگ پرسوں بھی ہے، اس میٹنگ میں بھی یہ معاملہ آئے گا۔ اور ہماری تو دیکھیں، میرا تو بڑی سمپل بات ہے، میں تعلیم کا وزیر ہوں، تو تعلیم کے لیے میں جدوجہد کرتا رہوں گا، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس دفعہ کیونکہ ریونیوز کافی شارٹ ہے کووڈ کی وجہ سے، تو ایک کمی ہے۔ یہ 65 ارب پچھلے سال بھی ملا تھا، تو اس میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے مہنگائی کی وجہ سے۔ اچھا رانا صاحب، آپ کوئی تجویز دیں گے بجٹ کے حوالے سے کہ نہیں، میں حفیظ شیخ سمجھتا ہوں صاحب؟ کہ اگر شفقت صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ بات کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کی اس جو ہے وہ سپورٹ سے، تو میرا خیال ہے کہ ان کی بات سنی جانی چاہیے، اور یہ اور آپ تعلیم، بھی تائید کرتے شکریہ ہیں؟ جی رانا میں صاحب۔ تائید کرتا ہوں کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ ہے وہ اگر بڑھائیں گے نہیں تو بڑھائیں نہ، تو اگر کم سے کم اس کو جو ایز لاسٹ ایئر تھا اس کو رکھنا چاہیے، جی ناز دیکھیں بلوچ میں صاحب۔ نہیں، بھی ایز لاسٹ میں ایئر بھی تو ہے، بلکہ ہو سکے تو اضافہ میں ایز بھی کیا لاسٹ جائے۔ ایئر آپ تو کے ہے۔ پروگرام کے توسط سے حکومت کو گوشگزار کرنا چاہتی ہوں کہ شفقت محمود صاحب کی التجا کو سن لیں، کیونکہ جو ملک اپنے تعلیم پہ انویسٹ نہیں کرتا، اور جو ملک کی ترجیحات تعلیم اور صحت نہ ہو، کووڈ کے معاملے کے اس دوران، پینڈیمک کے صورتحال کے اندر دنیا انویسٹ کر رہی ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر، ایسے میں صوبوں کا بجٹ کاٹ دیا، پی ایس ڈی پی کاٹ دیا، سب کچھ کاٹ کے، اور ایجوکیشن کے بجٹ کو کٹ کر کے میں سمجھتی ہوں یہ یہ نیا ناانصافی ٹاپک نہ ہوگی۔ شروع تو کریں، میں سارے پیسے تو صوبوں کو کریں۔ شفقت محمود صاحب، میں بالکل اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں، اس میں جو ہے بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے، ایجوکیشن کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جی شفقت محمود صاحب، ایسے اوورآل آپ کا کیا خیال ہے کہ بالکل اوورآل جو بالکل، ایجوکیشن کا بجٹ ہے یہ انف ہے، مناسب ہے؟ دیکھیں مناسب، اگر آپ مجھے کہیں کہ کبھی بھی جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے ایجوکیشن میں، جتنا ہمارا ایجوکیشن کا پچھلے 70 سال میں لاپرواہی ہوئی ہے، جس طرح تقریباً 2-2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول میں نہیں ہے، جس طرح کہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 60% ہے، تو ہمیں نصیحت قوم سوچنا چاہیے کہ 72 سال کے بعد اگر ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں تو یہ ایک لمبا دراز سلسلہ ہے لاپرواہی کا، اور اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو لگے گا کہ خاطر خواہ اس میں تبدیلی آئی ہے۔
کچھ یونیورسٹیز کے معاملات ایسے ہیں جس کے اندر ہمیں کچھ غور کرنا پڑے گا، کیونکہ یونیورسٹیز میں اتنی بے شمار بھرتیاں ہوئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ گلوبل ایوریج جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر کے ساتھ 1.5 یعنی کہ سٹاف ہوتا ہے. ہماری یونیورسٹیز میں بے طرح کہ جی ایک ٹیچر کے ساتھ 6 جو ہے وہ لوور سٹاف ہے. اس کا رزلٹ کیا ہے کہ سارے بجٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز کے برباد ہو گئے ہیں، بے تحاشا بھرتیاں کی گئی ہیں. تو اس لیے میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمیں بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کریں. بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب، آپ کا بھی شکریہ، اور ناز بلوچ صاحب آپ کا بھی شکریہ. لیکن میں چلتے گزارش ضرور کروں گا حفیظ شیخ صاحب جو کہ مشیر خزانہ ہے وزیر اعظم کے، آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو بجٹ ہے اس کو کٹ لگائیں گے، کیونکہ آپ کے بارے میں تو ایک رائے یہ تھی کہ آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور آپ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ ہر حکومت میں وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، مشیر خزانہ بن جاتے ہیں. لیکن عمران خان کی حکومت جو کہ تبدیلی کی نمبردار تھی، اس حکومت میں آ کے آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو بجٹ ہے وہ کم کر دیا، جس سے کہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیاں جو ہیں ان کی کارکردگی پہ اثر پڑ سکتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ شفقت محمود صاحب نے آپ سے یہ گزارش کیا کہ جو HEC کا بجٹ ہے وہ جتنا پہلے تھا اتنا ہی کر دیں، اگر آپ بڑھا نہیں سکتے اتنا ہی کر دیں. اور مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی وفاقی وزیر تعلیم کی یہ جو گزارش ہے اس کی تائید کیا ہے. تو حفیظ شیخ صاحب ہمیں امید ہے کہ فنانس بل میں آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو بجٹ ہے وہ دوبارہ اتنا ہی کر دیں گے جتنا پچھلے مالی سال میں تھا، اور اپنے بارے میں جو آپ کے بارے میں روز کوئی نہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، کم از کم یہ غلط فہمی دور کر دیں کہ آپ ایک تعلیم دشمن مشیر خزانہ ہیں.